السلام علیکم، میں صرف ڈاکٹر محمد شمس الہدیٰ۔ آج ہم علم الامراض کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو علم الامراض کا جو پہلا چیپٹر ہے ہمارا، اس کی تعریف، سبب، مرض اور عرض، اس کی بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو جس طریقے سے ہم نے سب سے پہلے منافع الاعضاء میں جسم کے طبعی حالت کو، اعضاء کی طبعی حالت کو پڑھا منافع الاعضاء کے درمیان، اسی طریقے سے جسم کی غیر طبعی حالت کو، غیر طبعی ساخت کو، اعضاء کی غیر طبعی حالت کو ہم منافع الاعضاء کے درمیان پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو علم الامراض وہ علم ہے جس میں انسان کی غیر طبعی ساخت اور اعضاء کی غیر طبعی حالت سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس میں غیر طبعی حالت کی بات کرتے ہیں، جو انسان کی طبعی حالت ہوتی ہے، جو اعضاء جو طبعی حالت میں ہوتے ہیں ان میں غیر طبعی تبدیلی لاحق ہو جائے کسی بھی طریقے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ماہیت الامراض کے درمیان اس کو ہم جانیں گے۔ تو کسی بھی بیماری کے لیے یا کسی مرض کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے، اس کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی ماہیت کا علم ہو، یعنی وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس چیز کے جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے اسباب کو جانیں۔ یعنی کسی بھی ماہیت کا علم مکمل طور پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اسباب کا پتہ ہو۔ بعض اوقات اسباب کیا ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی جو سبب ہوتا ہے کسی مرض کا، تو بعض اوقات وہ ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سبب ہے، اس وجہ سے اس کو یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب جو ہے مخفی ہوتا ہے۔ عموماً جو اعضاء ہمارے جو احشاء ہوتے ہیں، ان احشاء میں اگر ورم لاحق ہو جائے یا وہ احشاء کے اندر کوئی بیماری لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے سبب جو ہے عموماً مخفی ہوتے ہیں، تو علامات سے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی سبب نمایاں طور پر ہوتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا سبب ہی اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن کبھی کبھی جو سبب ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو جاننے کے لیے ہم علامتوں کا سہارا لیتے ہیں، علامتوں کے ذریعے ہم کو سبب کا پتہ چلتا ہے۔ تو علم طب کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر مرض پیدا ہو گیا تو اس کا ازالہ کیا جائے، تو جس کے لیے سبب کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرضی حالت اور علامات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بات کریں گے اب سبب کی۔ تو سبب میں سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جان لیتے ہیں۔ سبب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے ہو، اس میں ایک قید لگائی جاتی ہے، ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے سبب کی تعریف کے لیے کہ سبب جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، یعنی جو پہلے ہو اور جس کی موجودگی سے یا اس کی وجہ سے بدن کے اندر کوئی نئی حالت یا کوئی نئی کیفیت پیدا ہو۔ وہ صحت اور مرض کے نقطۂ نظر سے بات کی جاتی ہے یہاں پہ، تو جسم کے اندر کوئی نئی حالت یا نئی کیفیت، صحت پیدا ہو یا مرض پیدا ہو، اس نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ یا کوئی جو ہے بدن کی جو کیفیت ہے یا حالت ہے وہ سابقہ حالت پر برقرار رہے، تو اس کو ہم سبب کہتے ہیں۔ ایک لائن میں یوں سمجھ لیجئے کہ سبب وہ ہے جو پہلے ہو، جس کی موجودگی سے یا اس کی وجہ سے بدن کے اندر کوئی نئی حالت یا کوئی نئی کیفیت پیدا ہو، یا کوئی اپنی سابقہ حالت پر برقرار ہو جائے، اسی کو ہم سبب کہتے ہیں۔ یعنی جسم کے اندر اگر مرض پیدا ہوتا ہے یا ازالہ مرض ہو کر صحت کی حالت آتی ہے، تو اس تبدیلی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یعنی کوئی انسان مریض ہے، مریض سے صحت یاب ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی صحت مند ہونے کے لیے سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی صحت مند انسان اگر مریض ہو رہا ہے تو مریض ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے تو یہ جسم کے اندر اگر مرض پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صحت مند انسان کے اندر، تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جو مرضی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مریض آدمی صحت مند ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے صحت کا سبب ہوگا جو اس کو صحت میں واپس لاتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ صرف کسی مرض کا ہی سبب نہیں ہوتا، بلکہ صحت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ یعنی صحت کو اپنی حالت پر قائم رکھنا بھی کسی سبب کے ذریعے ہوتا ہے، اور مرضی کیفیت کا پیدا ہونا بھی کسی نہ کسی سبب کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ تھی سبب۔ یعنی سبب کے لیے لوگ یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ مرض کا ہی کوئی سبب ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، مرض کا بھی سبب ہوتا ہے اور صحت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ آگے جب ہم سبب کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مرض کی۔ سب سے پہلے مرض کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مرض بدن کی وہ غیر طبعی حالت ہے جس کی وجہ سے بدن انسان کے افعال میں بالذات اور بلا واسطہ طریقے پر کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ یعنی مرض جو کیا ہے، وہ بدن انسان کے افعال میں کوئی خرابی پیدا کرتا ہے، بالذات پیدا کرے اور بلا واسطہ پیدا کرے، یعنی خود جو ہے ذاتی طور پہ ہو اور کسی واسطے سے نہ ہو، تب ہم اس کو مرض کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں بالذات اور بلا واسطہ کو بولڈ کیا گیا، ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالذات اور بلا واسطہ جو ہے وہ سبب اور عرض سے فرق کے لیے یہاں قید لگائی گئی ہے کہ سبب کو اور عرض کو مرض سے تفریق پیدا کر سکے، اسی لیے بالذات اور بلا واسطہ لگایا گیا، کیونکہ مرض جو ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر ہوتا ہے اور بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے۔ کبھی سبب اور
اور عرض کی وجہ سے بھی بدن کے افعال میں خلل واقع ہوتا ہے. جیسا کہ مرض کی تعریف میں ہم نے بتایا کہ بدن کے افعال میں کوئی خلل واقع ہو جائے، لیکن وہ خلل کیا ہو؟ بذات ہو اور بلا واسطہ ہو. عرض بھی اور جو ہے سبب بھی، یہ دونوں بدن کے اندر خلل واقع کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتے بذات نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے واسطے کے طور پہ ہوتے ہیں، بلا واسطہ نہیں ہوتے. تو سبب سے افعال میں خلل واقع ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سبب کی وجہ سے پہلے مرض پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس مرض کے نتیجے میں بدن کے افعال بگڑ جاتے ہیں. یعنی سبب جو ہوتا ہے جب بدن کا افعال خراب کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کرتا کہ کوئی سبب آیا وہ بدن کے افعال کو بگاڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا. سبب کیا ہوگا؟ پہلے آئے گا بدن کے اندر مرض پیدا کرے گا، مرض کے نتیجے میں بدن کے افعال بگڑیں گے، اور اس طریقے سے سبب جو ہے افعال میں خلل کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بدن کے افعال میں خلل سبب کے واسطے سے ہوتا ہے، لیکن جو مرض ہوتا ہے، مرض بغیر کسی واسطے کے افعال میں خلل یا خرابی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبب کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سبب مرضی کیفیت پیدا کرے گا، مرض کے نتیجے میں پھر خلل واقع ہوگا، لیکن مرض خود جو ہے خلل پیدا کرتا ہے. اسی طرح عرض سے اگر بات کی جائے تو عرض سے بھی بدن کے افعال بگڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا ذاتی اثر نہیں ہوتا بلکہ عرضی اثر ہوتا ہے. یعنی عرض خود جو ہے افعال نہیں بگاڑے گا، بلکہ عرضی طور پہ افعال میں خلل واقع کرتا ہے، جبکہ مرض کا افعال میں خلل پیدا کرنا اس کا ذاتی اثر ہوتا ہے. السلام علیکم. تو اب مرض جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عرض سبب جو ہیں یہ دونوں چیزیں بدن کے افعال میں خرابی پیدا کریں گے، لیکن وہ ذاتی طور پہ نہیں کریں گے. لیکن جو مرض ہوگا وہ بدن کے اندر جو افعال میں خرابی پیدا کرتا ہے اس کا ذاتی اثر ہوتا ہے. بالعرض اور بالذات کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. اب ایک مثال لے لیتے ہیں ہم ایک ایگزامپل سے، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ذاتی طور پر کیا ہوتا ہے اور بالعرض کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی پانی ہے، پانی کا ٹھنڈک پیدا کرنا اس کا ذاتی اثر ہوتا ہے، یعنی جو کیفیت ہوتی ہے پانی کی اس کے نتیجے میں جو پانی ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے جسم کے اندر ہم پی رہے ہیں، تو یہ کیا اس کا ذاتی اثر ہے. لیکن یہی پانی جب ہم نہاتے ہیں، نہانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جسم کے جو جلدی مسامات ہیں وہ سکوڑ کر جسم کے اندر یہ گرمی پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کا جو اثر ہوا وہ عرضی اثر ہو گیا. یعنی وہ کیا پانی پہلے ٹھنڈک پہنچایا، یہ اس کا ذاتی اثر ہے. لیکن پانی کے نتیجے میں گرمی بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن گرمی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ وہ جلدی مسامات کو سکوڑ رہا ہے جس کے اندر حرارت غریزیہ جسم کے اندر قید ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر گرمی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ جو اثر ہو رہا ہے وہ عرضی اثر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عرض کی وجہ سے جو بدن میں خرابی ہو رہی وہ عرض کا ذاتی اثر نہیں بلکہ مرض کے نتیجے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب سبب، مرض اور عرض میں تینوں چیزیں، جو مرض ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، سبب جو ہے کسی مرض پیدا کر کے پھر خلل پیدا کرے گا، اور عرض کسی مرض کے نتیجے میں خلل واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سبب اور مرض کو ہم نے پڑھا. اب عرض کی ہم بات کریں گے. ان جنرل عرض کی تعریف یہ ہے کہ عرض بھی مرض کی طرح جسم کی غیر طبعی حالت ہے. جیسے ہم نے بتایا مرض کو بھی غیر طبعی حالت، سبب بھی، اسی طرح عرض بھی غیر طبعی حالت ہوتی ہے، لیکن یہ حالت مرض کے بعد اور مرض کے نتیجے میں ہوتی ہے. عرض جب بھی ہوگا وہ مرض کے بعد آئے گا. سبب کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ اولاً ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے. مرض جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اور عرض کیا ہوگا؟ ایک مرض کے نتیجے میں ہوگا. یعنی عرض جو ہے کبھی پہلے نہیں ہوگا، وہ مرض کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف ہو گئی کہ مرض کی طرح جسم کی غیر طبعی حالت ہے، لیکن یہ حالت مرض کے بعد اور مرض کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. عرض بھی طبیعت کے مخالف و متضاد یعنی تکلیف دہ ہوتی ہے. جس طرح سے عرض جو ہے وہ طبیعت کو ہمارے کہیں نہ کہیں عرض جو ہوتی ہے وہ طبیعت کے مخالف ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، کبھی کبھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کبھی کبھی اس سے ہمیں آرام بھی، سکون بھی ملتا ہے. جیسے ایگزامپل کے طور پہ دیکھا جائے کہ سر درد جو کسی بخار کے نتیجے میں ہوا، یعنی بخار کیا ہے؟ ایک مرض ہے. بخار کے نتیجے میں جو عرض لاحق ہوا وہ سر درد ہوا. تو سر درد کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، ہم کو پریشانیاں ہوتی ہیں. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ جو عرض ہے وہ تکلیف دہ ہوئی. ٹھیک ہے، اب ذات الریا کی بات کریں. ذات الریا کے نتیجے میں ایک مرض ہے، اس کے نتیجے میں رخساروں کی سرخی. ٹھیک ہے، جو ہے جب ہم سانس کی دقت ہوتی ہے تو ہم بار بار ریسپریشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں؟ گال ہمارے سرخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عرض ہے، لیکن یہاں تکلیف نہیں ہوتی. یہ عرض جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے عرض کے لیے قید ہے. ایسا نہیں ہے کہ عرض صرف جو ہے تکلیف دہ ہو. عرض دونوں چیزیں ہوتی ہے، کبھی وہ ہمارے طبیعت کے متضاد ہوتی ہے، مخالف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمارے طبیعت کے موافق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں ہم اس کو عرض ہی کہیں گے، چاہے وہ تکلیف دہ ہو اور چاہے ہمارے موافق ہو. عرض کو کبھی کبھی ہم دلیل بھی کہتے ہیں.
کیونکہ اس کی موجودگی سے مرض کی ماہیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل اس لیے کرتے ہیں کہ عرض کو کبھی کبھی، کیونکہ جس طریقے سے سبب سے ہم مرض کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے عرض بھی کبھی کبھی ہماری مرض کی ماہیت کو بتانے میں مدد کرتی ہے، اسی لیے اس کو ہم دلیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرض کو علامت بھی کہا جاتا ہے، لیکن علامت اس وقت کہتے ہیں جب اس کے ذریعے سے معالج جو ہے مرض کی شناخت کرے، ٹھیک ہے۔ جب کسی مرض کی شناخت، کسی مرض کی ڈائگنوسس جو ہے کوئی ڈاکٹر اگر کرتا ہے کسی عرض سے، تو اس کو اس وقت علامت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے تشخیص مرض میں مدد لیں تو اس صورت میں اس کو ہم علامت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں لیں گے جس سے آپ کو سبب، مرض اور عرض سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آسان سے کچھ مثال ہیں جو آپ کو کتابوں میں بھی ملیں گے۔ جیسے ایک مثال ہے ایک چوٹ لگنا۔ چوٹ لگنا یہ ایک سبب ہوتا ہے۔ اب چوٹ لگنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ورم پیدا ہوگا، بھئی چوٹ لگا، انفلیمیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو ورم پیدا ہوگا وہ کیا ہوا؟ مرض ہوا۔ سبب بنا چوٹ، اس کے نتیجے میں جو مرض پیدا ہوا وہ ورم ہوا، اور ورم کے نتیجے میں حرکت میں کیا آ گئی؟ کمی آ گئی۔ اب جہاں پہ ورم ہوگا، انفلیمیشن ہوگا، تو وہاں موومنٹ ریسٹرکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرکت میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ عرض ہو گیا۔ تو چوٹ کیا ہو گیا؟ ایک سبب ہوا، اس کے نتیجے میں ورم پیدا ہوا، وہ مرض ہو گیا، اور مرض کے نتیجے میں جو ہوا، ورم کے نتیجے میں جو ہے وہ حرکت میں کمی آئی، تو یہ اس کا عرض ہو گیا۔ تو یہاں تینوں چیزیں کلیئر ہو گئیں، چوٹ سبب ہوا، ورم مرض ہوا، اور حرکت میں کمی جو ہوئی وہ عرض ہوئی۔ اب دوسری مثال لے لیتے ہیں، کیل کا چبھنا۔ اگر کیل ہے تو کیل چبھ گئی کسی کو، تو کیا ہے؟ ایک سبب ہے کیل، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب کیل چبھے گی تو زخم پیدا کرے گا، ورم ہوگا، تو وہاں کیا ہوا؟ ورم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بخار آ جانا، ٹھیک ہے۔ کیل کا چبھ جانا، اس کے نتیجے میں زخم پیدا ہو جانا یا ورم ہو جانا، اور پھر اس کے نتیجے میں بخار ہو جانا۔ تو کیل سبب بن گیا، ورم یا زخم کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ مرض ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بخار ہو رہا وہ عرض کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال، غدے مزی کا بڑھ جانا، کیا ہے؟ ایک سبب ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو مجری بول ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پریشر سمٹم کی وجہ سے جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا۔ جب وہ بلاک ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پیشاب نہیں ہوگا، پیشاب کا رک جانا، کم ہو جانا، تو یہ ایک طرح کا عرض ہوا۔ تو غدے مزی، یہاں جو غدے مزی ہے وہ ایک سبب مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نتیجے سے دیکھا جائے کس کے، کہ مجرے بول کا بند ہونا، اگر مرض ہم تسلیم کر رہے ہیں یہاں پہ، تو غدے مزی اس کا سبب ہے، یعنی مجرے بول کو بند کرنے کا جو وجہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے غدے مزی کا بڑھ جانا۔ اس کا سائز بڑھ گیا تو مجرے بول بند ہو گیا، اور جب مجرے بول بند ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پیشاب رک گیا، تو یہ عرض ہو گیا۔ تو غدے مزی سبب یہاں ہوگا، مجرے بول کا بند ہو جانا مرض ہو گیا، اور پیشاب کا رک جانا عرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک ایگزامپل ہم نزلے ہار میں دیکھتے ہیں کہ جب نزلے ہار ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں پھیپھڑے میں قرحہ پیدا ہو جاتا ہے، تو نزلے ہار سبب ہوا، اس کے نتیجے میں جو مرضی کیفیت پیدا ہوئی وہ پھیپھڑے میں کیا ہو گیا؟ قرحہ پیدا ہو گیا، اور قرحہ جب پیدا ہوا تو پھر وہی وہ سرفیس ایریا کم ہوا، تو بار بار ہم آکسیجن کو لیں گے تو اس کے نتیجے میں رخساروں پہ سرخی آئے گی، وہ عرضی کیفیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اگزامپل ہم آپ کو اس کے ذریعے سے، آپ فوٹو کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سبب مرض اور اس کو بتایا گیا ہے۔ جیسے کسی کے جو ہے دماغ میں کوئی صلاح ہو گیا، یعنی کوئی برین ٹیومر ہو گیا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اب برین ٹیومر ہونے کے نتیجے میں اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، بھائی کہیں پہ برین ٹیومر ہے تو وہ پریشر ہے، پریشر کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے اس کو، اور ہیڈ ایک کے نتیجے میں اس کو پھر وومیٹنگ ہو رہی ہے۔ کسی کو برین ٹیومر ہے، برین ٹیومر کے نتیجے میں اس کو ہیڈ ایک ہوا، ہیڈ ایک کے نتیجے میں الٹی ہو رہی ہے۔ اب یہاں جو بات کریں گے تو برین ٹیومر جو ہے، جو صلاح ہے وہ سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبب کے نتیجے میں ہمارے اندر جو مرض پیدا ہو رہی ہے وہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور سر میں درد ہونے کے نتیجے وجہ سے الٹیاں ہو رہی ہیں، پروجیکٹائل وومیٹنگ جیسا کہ اس میں دیکھنے کو ملتا بھی ہے، تو وومیٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ عرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برین ٹیومر یہ سبب ہو گیا، ہیڈ ایک ہو رہا ہے وہ مرض ہے، اور اس کے نتیجے میں وومیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ عرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جیسا سبب، مرض اور عرض کی تعریف پڑھی، اب اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ کبھی ایک حالت پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے، ایسا فکس نہیں ہے کہ یہ سبب ہی ہوگا، یہ مرض ہی ہوگا، یا یہ عرض ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرے کے پہلے اور بعد ہونے کے لحاظ سے ان کی حیثیت بدل جائے گی، ٹھیک۔ اگر بائی دا وے کوئی جو مرض سے پہلے ہوگا، اب وہ کوئی بھی مرض ہی اگر کسی مرض سے پہلے آ گیا تو وہ اس مرض کا سبب بن جائے گا، یا اسی طریقے سے کوئی مرض کے بعد ہے تو مرض کے بعد آ رہا ہے، بھلے ہی وہ مرض ہے تو اس وقت وہ عرضی کیفیت ہو جائے گی، یعنی اس کے مقام اگر بدلتے رہیں گے تو ان کی حیثیت بدلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تعریف بھی ہے، کبھی ایک مرض سبب بن جاتا ہے، کبھی سبب خود مرض بن جاتا ہے، اور کبھی مرض عرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
جو پہلے ہوگا وہ سبب ہوگا، جو خلل واقع کرے گا افعال میں وہ مرض ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو عرضی کیفیت پیدا ہو جائے گی وہ عرض ہو جائے گا۔ اس لیے سبب، مرض اور عرض انٹرچینجبل ہوتے ہیں، اپنی نوعیت، اپنی حیثیت، اپنی حالات کے اعتبار سے یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرض خود بھی دوسرے مرض کا سبب بن جاتا ہے، ابھی میں جس پہلے بتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کو قولنج کا مرض ہے، ٹھیک ہے، اب قولنج ایک مرض ہے، لیکن قولنج کے نتیجے میں کسی کو غشی ہو گیا، ٹھیک ہے، سنکوپ ہو گیا، تو وہ پیشنٹ سنکوپ کے وہ لے کے آ گیا آپ کے پاس کہ یہ مریض بے ہوش ہے، تو چونکہ اس وقت جو مرضی کیفیت ہے وہ بے ہوشی ہے، سنکوپ ہے، غشی ہے، اب اس کا جو ہے قولنج سبب بن جائے گا، تو قولنج یہاں غشی کا سبب بن جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ قولنج خود ایک مرض ہے، لیکن اس وقت جو ہے مرض جو ہے وہ غشی ہے، تو اس کا سبب بن گیا قولنج، ٹھیک۔ اسی طریقے سے کبھی عرض بھی دوسرے مرض کا سبب بن جاتا ہے، جیسے بخار کی وجہ سے درد سر کا ہونا، اب ایسی صورت میں درد سر ایک کیا ہے، عرض ہے، لیکن یہ درد سر جو کہ بخار کی وجہ سے ہوا تھا نیند نہ آنے کا سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بخار کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی، نیند میں کمی ہو جاتی ہے، نیند میں خلل واقع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا، یہ اب اس کا عرض ہو گیا، جبکہ کیا تھا، بخار کیا تھا، کسی مرض کے نتیجے میں تھا، لیکن درد سر کے نتیجے میں تھا، لیکن اب جو درد سر خود جو ہے ایک وجہ بن جا رہا ہے نیند نہ آنے کی، یا بخار جو ہے وجہ بن جا رہی ہے نیند نہ آنے کی، یہ دونوں اس وقت مرضی کیفیت ہو جائیں گے، اور نیند نہ آنا عرضی کیفیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی عرض خود مرض بن جاتا ہے، جیسے درد سر جو کسی بخار کا عرض ہے، بعض اوقات بخار کے ختم ہونے کے باوجود برقرار رہ کر مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی مرض ہوا، مان لیجیے سر درد ہو رہا ہے، سر درد کے نتیجے میں بخار ہو رہا ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بخار یہ عرضی کیفیت ہے، لیکن کبھی سر درد ختم ہو گیا اور بخار برقرار رہ گیا، تو اب یہ عرض نہیں رہ گیا، بلکہ یہ اب اس کی نوعیت بدل جائے گی اور یہ مرضی کیفیت میں شمار کیا جائے گا اور یہ مرض بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ایک ہی چیز اپنی ذاتی اعتبار سے پہلے اور بعد کے لحاظ سے مرض، عرض یا سبب ہوا کرتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہی مرض کسی ایک کنڈیشن میں مرض بھی ہو جائے گا، وہی مرض کبھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے سبب بھی بن جاتا ہے اور کبھی عرض بھی بن جاتا ہے۔ جیسے آپ تلیف الکبد کی بات کریں لیور سروسس میں، جو کہ ایک مرض ہے اور ارقان کا سبب ہے، اگر ارقان کا سبب دیکھا جائے تو تلیف کبد ایک لیور سروسس ایک کاز بنتا ہے، اور ورم کبد کا عرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تلیف کبد کیا ہے، مرض بھی ہے اور ارقان کا سبب بھی ہے اور ورم کبد کا عرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیپاٹائٹس کے نتیجے میں تلیف کبد ہو جائے تو یہ عرض بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ارقان کا یہ سبب بن جاتا ہے، ارقان اس کی وجہ سے ارقان ہو رہا ہے، یعنی لیور سروسس کی وجہ سے ارقان ہو رہا ہے، تو ارقان کا سبب بن گیا تلیف کبد، اور تلیف کبد خود اپنے آپ میں ایک مرض ہے، اور کبھی کبھی تلیف کبد کے نتیجے میں کیا ہوگا، ورم کبد۔ اس طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سبب، مرض اور عرض آپس میں بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی یہاں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنے سبب مان لیا تو ہمیشہ سبب رہے گا، بلکہ یونانی نقطۂ نظر سے سبب، مرض اور عرض اپنی نوعیت، اپنی حیثیت، اپنی حالت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جنرل ڈسکرپشن تھا جو سبب، مرض اور عرض کے تعلق سے، اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگلے اس میں لیکچر میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا اور آپ کے لیے یہ مفید ہے تو آپ اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور دوسروں کو فارورڈ کریے، شکریہ۔